علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مبارک ہے وَاذْكُرُوا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب کوئی یہ جانتا ہے کہ حکم کیا ہے، جب کوئی یہ جانتا ہے کہ حکم میں کیا ہے، تب اسے دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مومن کے ساتھ وہ نیک گمانی کرنا جانتا ہے، اور ایک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا جانتا ہے۔ جب تک کسی کو حکم کا پتہ نہیں ہوتا، وہ مسلمانوں کے ساتھ، مومن کے ساتھ بدگمانی کی زندگی گزارتا ہے، بدگمانی نہیں کرتا، بدگمانی کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بغیر وہ جیتا سوتا جاگتا وغیرہ ہے۔ یہ دو چیزیں جاننا پہلے بنیاد ہے، اور بنیاد کے بعد اس پر عمارت ہے۔ کوئی عمارت بنیاد کے بغیر بناتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے ارکان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں اپنے حکم میں بتاتا ہے وہ بھی ضروری ہیں، اور ارکان میں اللہ پروردگار نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ کوئی ایک فرض زکوٰۃ تو ادا کرتا ہے، روزہ تو ادا کرتا ہے، حج تو ادا کرتا ہے، اور نماز چھوڑ دیتا ہے، یہ فرض نہیں جانتا، اسے کیا پتہ؟ ایک رکن چھوڑنے سے بھی وہ مومن نہیں رہتا، اگر مومن ہوتا ہے تو منافق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں بنیادی بخشی ہیں، جو ہے اسی سال تقوی، جو مومن کی بنیاد تقوی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ ایک حکم جاننے سے دو باتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے ساتھ بندے کو نیک گمانی مل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم کو جاننے سے حکم میں جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کی بنیاد، اتنی بڑی کامیابی کی راہ جس پر اللہ ہمیں لگاتا ہے، اور اگر ایک حکم ہم نے نہ جانا، ذکر پر ذکر کرتے گئے، مسلمانوں کے ساتھ رشتے تعلق بناتے چلے گئے، اور جو رشتے تعلق کی بنیاد نیک گمانی ہے اسے تو پایا ہی نہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق عبادت کا ہے اسے تو جانا ہی نہیں۔ دو چیزیں ضروری تھی، وہ تو ہم میں ہے ہی نہیں۔ یہ دو چیزیں جو ضروری ہیں، ایک اللہ پر ایمان ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان میں سارا کچھ ہے، ورنہ ایمان میں سارا کچھ نہ کیا تو منافقت ہو جائے گی۔ نہ اللہ اپنے مومن بندے کو دنیا میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی زندگی کے مشاہدے سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے مومن کو چاہیے وہی چاہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا مومن اس کو ترک کر دے، وہ نہ چاہے۔ پہلی بات حکم جو اللہ نے ہمیں دیا، وَاذْكُرُوا اللہ، یہ حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں یہ ذکر کی کثرت ہے۔ یہ کثرت کیسی ہوتی ہے؟ پہلے یہ جاننا ہے کہ مسلمان مومن کے ساتھ نیک گمانی کریں تو ذکر ہو جائے۔ حکم تو یہی ہے نا کہ بدگمانی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم مانے عبادت ہو جائے، کوئی بھی حکم مانے عبادت ہو جائے۔ ماں کا حکم مانا عبادت ہو گیا، باپ کا حکم مانا عبادت ہو گیا، راہ چلتے گلی میں کسی کا حکم مانا تو عبادت ہو گیا۔ کب؟ جب ہم نے حکم کو جان لیا کہ حکم اللہ پروردگار کا ہو۔ حکم میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دو چیزیں دیتا ہے،
حکم بتا رہا ہوں کہ حکم کیا ہے۔ ایک حکم میں نیت کسی کی ہے، عمل کسی کا ہے۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر مشرک بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ چیز شامل ہے۔ عمل بھی وہ کرتا ہے اور عمل میں اس کا اپنا بھلا بھی ہوتا ہے، اپنی نیت بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم میں کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتے تو یہ جو آپ نے حکم مانا ہے بدگمانی نہ کرنے کا، یہ عبادت ہے۔ لیکن عبادت اللہ کا حکم ماننے میں عبادت جو ہے وہ یہی ہوا نا کہ میں نے مسلمان کے ساتھ بدگمانی نہیں کی، اور جب اس نے عمل کی نیت بتا دی اب حکم اور ہو جائے گا۔ اور جب اس نے اپنی نیت میں کوئی نیکی یا برائی انجام دے دی اب حکم اور ہوگا۔ نیک مانی کا حکم جی بدل گیا۔ یہ ہے حکم کا جاننا۔ اسی طرح جب اللہ کے حکم میں کوئی عبادت کرتا ہے، جب وہ نیت بتا دے گا اپنی کہ میں عبادت اس لیے اور اس لیے کر رہا ہوں، تو وہ عبادت کا حکم جو اللہ نے دیا تھا جب کسی نے وہ مانا تو وہ عبادت ہو گئی۔ اب حکم بدل جائے گا، اب عبادت کا حکم نہیں رہ جائے گا، اب وہ حکم ہو جائے گا جو اس نے عبادت کی نیت کی ہے اور وہ بتائی ہے۔ اس لیے جب کسی اللہ کے بندے کے پاس جاؤ گے نا، وہ یہ پوچھے گا عمرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، پوچھے گا نماز کی تعلیم ہے، یہ پوچھے گا، پتہ ہے؟ ورنہ جو پتہ اس نے سوال کیا ہے نماز کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں۔ جب روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، عمرہ کرنے والا یہ بتائے گا نا کہ یہ نفل میں نے کیوں ادا کیا ہے، تب وہ مطمئن ہوگا، وہ بتا دے گا کہ حکم اس کا ہے کہ نہیں ہے، ماں کی خدمت حکم ہے یا عمرے پہ جانا حکم ہے، وہ بتائے گا۔ وہ پوچھا ہی اس نے اس لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جب اللہ کی کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ عبادت کا جو حکم میں حقیقت ہے وہ اسے مل جائے۔ پھر جب ادھر ادھر وہ تلاش کر کے جان جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور حکم جو ہے اب وہ نہیں بدلتا جو اللہ نے اپنی عبادت کا دیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں اگر عبادت ہے تو وہ احکام ماننے ہوتے ہیں، یہ کثرت ہے۔ کیونکہ آگے کیا فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ۔ اب حکم میں ہم نے کیا دیکھنا ہے، اس کی نیت سے ہم نے حکم جاننا ہے کہ اب بدل گیا۔ جب نیت کا وہ پتہ بتا دے گا، اور جب تک وہ نیت کا پتہ نہیں بتاتا تو ہم نے نیک گمانی کرنی ہے۔ نیک گمانی کیا ہوتی ہے، یہ تو اسے ہی پتہ ہے نا جسے حکم کا پتہ ہو گیا۔ نیک گمانی یہ ہے کہ وہ جو کرنے لگا ہے اپنے بھلے کے لیے کرنا، کیونکہ عمل ہے نا، عبادت تو ہے نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم نے نیک گمانی اس کے ساتھ کیا کرنی ہے، بھئی جو کرنے لگا ہے نا وہ اپنے بھلے کے لیے کرنے لگا، وہ اپنے بھلے کے لیے کرنا۔ بھلے سے کون روکتا ہے؟ شیطان ہی روکتا ہے۔ اللہ کا بندہ کب روکتا ہے؟ اگر وہ مجھے اپنی نیت پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ میری نیت ٹھیک ہے میرے بھلے کے لیے کہ نہیں ٹھیک، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا۔ اب حکم بدل جائے گا، نہ اس کا امر رہ جائے گا نہ اس کی نیت رہ جائے گی، کیونکہ اس نے پوچھا ہے۔ اب سوال کے اندر اسے جو جواب مل جائے گا وہ جواب اس کے باطن میں ہوگا، کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ یہ کس نے جانا ہے؟ یہ حکم جاننے والے نے جانا ہے۔ حکم جاننے سے کیا ہوا، نیک گمانی اس کے ساتھ کی ہے، عمل اس کا ہے، بھلا اس کا، سارا کچھ اس کا ہے، لیکن حکم جاننے والے کی وہ عبادت ہو گئی۔ عبادت ہو گئی کہ اس نے کیا عبادت کی، اللہ کا حکم مان کر بدگمانی نہیں کی۔ اب جب کوئی بدگمانی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، یہ نیک گمان رکھتا ہے کہ وہ جتنا کچھ کر رہا ہے سارے کا سارا اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے،
عبادت ہے، عبادت ہے، میرے لیے عبادت ہے۔ اور اگر وہ اپنے بھلے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو یہ عبادت ہی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے حکم میں اپنے بھلے کروں، اور اللہ کا حکم ہے کہ وابتغوا، کہ ڈھونڈو رزق، تلاش کرو اپنے فائدے، تو بھائی وہ اللہ کے حکم میں سارا کچھ کر رہا ہے، یہ بھی عبادت اس کے لیے ہے۔ یہ تو ہے بنیاد۔ اب بنیاد میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دو چیزوں کی بنیاد بلڈنگ جو ہے نا، جب تک یہ نہیں ہو جائے گی اس وقت تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلے حکم جاننا ہو گیا، مخلوق کے ساتھ نیک گمانی ہو گئی، اور حکم میں ہم نے جو کچھ کیا وہ عبادت ہو گئی۔ بات ٹھیک ہوگی نا، کلیئر ہوگی نا؟ اب پھر ہے وذکر اللہ، ذکر حکم کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کثیر اللہ اللہ کم۔ یہ سارا کچھ اس میں جو بتایا گیا ہے وہ پھر کثرت بتایا گیا ہے کہ کثرت ہونی چاہیے۔ کثرت والا ہے لعلکم تفلحون، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب کثرت کا جاننا بھی تو ضروری ہو گیا نا۔ اگر حکم میں عبادت کی ہے، اگر حکم میں سب کے حکم مانے ہیں اور عبادت ہو گئی ہے، یہ ساری اگر کثرت کسی کو حاصل ہو گئی ہے تو اب کثرت جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے کہ کثرت وہ ہے جس کے بعد تمہیں کامیابی عطا ہو جاتی ہے۔ اب کثرت میں کیا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت ہے تو اس میں جو ہم نے ڈھونڈنا ہے کثرت میں، وہ کیا ڈھونڈنا ہے؟ قبولیت ڈھونڈنی ہے، کیوں عبادت ہو گئی ہے نا جی۔ ساری دنیا کا کہنا مانا ہے، کہنا اللہ کے کہنے میں مانا ہے۔ سارا دنیا بھر کا میں نے معاملات اعمال وغیرہ کیے ہیں، لیکن اس کے حکم میں کیے۔ کثرت تو میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، اپنے آپ ہی میری آنکھ جو ہے جھپکتی رہتی ہے، کثرت تو میرے پاس ہے، لیکن حکم میں کیا؟ وذکر اللہ، حکم کو جانو تاکہ نیک گمانی میں بھی عبادت ہو جائے اور میری عبادت میں بھی عبادت ہو جائے۔ کثرت جانو، کثرت تو اللہ نے ہمیں دے دی ہے۔ اب کثرت میں کیا؟ عبادت ہو تو قبولیت ہو، عبادت ہو تو قبولیت ہو، مخلوق ظاہر ہو تو مخلوق کی تعلیم اور تزکیہ ہو، کیونکہ جب تک اس کی نیت میں اس کی نیت ہے ہمیں تو کچھ نہیں نہ پتہ چلتا۔ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بھلے میں یہ باہر عمل کر رہا ہے، نیک گمانی ہے۔ اور جب نیک گمانی سے آگے حکم ظاہر ہو گیا ہے، اب کیا؟ اس کی تعلیم ہے، اس کا تزکیہ ہے۔ اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ادھر نیک گمانی میں عبادت ہوئی تھی نا، اب تعلیم تزکیہ جب اس کا کریں گے تو اسے اللہ نے کثرت دی ہوئی ہے، بہت بڑی کثرت، اس کثرت کو آپ تعلیم سے تزکیے سے عبادت اس کی بنائیں گے، تو یہ ہے حکم کی جان۔ اب کثرت میں قبولیت آ گئی ہے، وہاں بھی قبولیت تعلیم و تزکیہ آ جائے گا، اور یہاں بھی قبولیت جو ہے اس کی رضا آ جائے گی۔ فرق اگر نہ ہوا تو ہمیں کثرت تو مل گئی، کثرت میں جو اللہ پروردگار ہمیں قبولیت دیتا ہے وہ قبولیت کیا ہے؟ کہ یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنے لیے کیا ہی نہیں، اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے کیا نہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، ایک اللہ کا حکم ہے اور اس حکم کو جاننا، دو بنیادیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ خوش نیک گمانی ہے، اور اپنی عبادت وہ ہے جو اللہ کے حکم کو مان کر ہم کسی کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم مان کر ہم کسی کا حکم مانتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی بات تو ہو گئی نا۔ عبادت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے وہ یہ کہ تیری اور میری کثرت جو ہے وہ قبولیت ہو جائے، تیری اور میری کثرت جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ قبولیت ہو جائے۔ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے حکمی علم جو بندے کو عطا کیا ہے، یہ ماں باپ کا مشاہدہ، سائنسی کا مشاہدہ، نبی رسول کا مشاہدہ، یہ سارا کچھ جو دیا ہے یہ مشاہداتی علم کے لیے دیا ہے۔ قبولیت ہوگی تو حکمی علم اسے عطا کیا گیا ہے، محبوب راضی ہوگا تو اسے مشاہداتی علم دیا گیا ہے۔ فرمایا وذکر اللہ، میرا ذکر کرو، کثیر اللہ اللہ کم، کثرت میں کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔